شرم حیا غیرت کوئی نام ہے کہ نہیں؟ آپ کا ملک بس نام کا ملک بن گیا؟ کہو اپنے جو نیتاؤں کو، ایسے کنجر نیتا بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ دگڑ دلوں کو کیا پتا انسانیت کیا ہوتا ہے، باپ کا درد کیا ہوتا ہے۔ اولاد سے بچھڑ کر 2.5 سالوں سے ایک باپ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ بھارت سرکار اٹھے گا اور ہمیں انصاف دے گا۔ سب گنگے بہرے اندھے ہیں کرسیوں والے، ان کو نظر نہیں ہے؟ پوری دنیا ان کو لعنت بھیج رہے ہیں۔ ایم این اے ہو یا ایم پی ہو یا یہ ایسے ملک کے نیتا ایسے ہوتے ہیں تو وہ عوام کو کیا بتائیں گے؟ عوام کو یہ میسج دے رہے اور انٹرویو تو کیا ہوا؟ دوپٹہ تو کھینچا ہے، حجاب اتارا ہے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ ملک اور لوگ ایسے کنجروں کے حال ہاتھ میں چڑھ جاتے ہیں نا، پھر یہ حال ہوتا ہے۔ ان پہ تو ان کا کوئی بھی جو ہے نظر ثانی کوئی بھی نہیں کرے گا میرے خیال میں۔ اتنا بے غیرت اور گھٹیا بے شرم شاید ان کے پاس اپنی بیٹیاں بہن بچیاں نہیں ہیں تو ایسی حرکتیں یہ کر رہے ہیں، اور کھلے عام ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ ان ملک میں 4 معصوم 3 بیٹیاں میرے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ کوئی بہن بھائی کہے کہ ہم خاموش رہیں؟ ہاں، سریعام درندوں کی طرح ان کا حجاب کو ہاتھ لگا رہا ہے اور ان کو شرم معافی کے لیے کہہ رہے تو معافی بھی نہیں مانگ رہے۔ ایسے کنجر جو نیتا ہوتے ہیں نا، اس ملک کا پھر خدا ہی حافظ ہے، اور کو تو کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ تکلیف ہوتا ہے۔ ہماری 3 بیٹیاں فروا ہو، فریا ہو، فرا ہو، اس دلی عورت کو تو کچھ ہوتا نہیں ہے کیونکہ اس کو اپنی عزت عزیز نہیں ہوا، تو ان کو کیا چاہیے بچوں کے لیے؟ ایسے بے شرموں کو لگام دینا چاہیے تاکہ ان کو دن کے تارے نظر آئیں۔ ہم ہندوؤں کا خلاف نہیں ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں ان الفاظوں کا ہم سخت الفاظوں میں مذمت کر رہے ہیں۔ ایسے دلے جو ہے نیتا ہوتے ہیں نا، اس ملک کا کوئی حال نہیں ہوتا۔ پھر ہمیشہ مسلمانوں کے لیے بھڑاس نکالنا، بات کرنا، کیا ہوا؟ جتنا ہندوستان کا ہے تو اتنا مسلمانوں کا بھی ہے۔ مسلمان نہیں رہ رہے ہیں کیا؟ آدھا آبادی سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں بس رہے ہیں، کیا ان کا کوئی عزت آبرو کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا؟ جیسے آپ لوگ کرو ویسے ہی ہوگا۔ کیوں بھائی؟ آپ کے دادا پرداداؤں کا نہیں ہے، جتنا مسلم کا ہے اتنا دونوں ملکوں کا ہونا چاہیے۔ عیسائی سکھ پنجابی سب رہ رہے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ ہمارے ملک کے خلاف کرتے ہیں۔ آپ کے ملکوں کے حالاتوں کا بتاؤ تو صحیح۔ پوری میڈیا سوشل میڈیا تھو کر رہا ہے، شرم نہیں آتا دگڑ دلوں کو، ایسوں کو، بےغیرتوں کو؟ مسلمان کے حجاب کی آپ کو پتہ ہے کتنا اہمیت ہے؟ ہمیں دین اسلام نے کتنا ان کے لیے جو ہے اسلام نے سکھایا۔ یہ نہیں آئے گا، کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کرے گا۔ صرف پاکستان پہ جو ہے بات کرنا، پاکستان لوگوں کی برائیاں کرنا، مسلمانوں کے اوپر زہر اگلنا، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مذمت کرتے ہیں کہ ایسے دگڑ دلوں کو کوئی کرسی پاور یا نیتا پہ بٹھانے کا کوئی بھی جو ہے اچھی بات نہیں ہے۔ کہاں ہے امت شاہ ہو، جے شنکر صاحب ہو، مودی کہاں ہے؟ یوگی تو خوش ہوا ہوگا نا، یوگی آدتیہ ناتھ وہ تو خوش ہوگا ہمارے مسلمانوں کا دوپٹہ کھینچے، کچھ کرے۔ ایسے نیتا اور وزیر ہوں گے، ایسے مشیر ہوں گے تو پھر یہ ملک کا بیڑا تو غرق کر رہے ہیں ہاتھوں سے۔ پھر بولتے ہیں کہ مسلمان جو ہے غلط بولتے ہیں ہمیں۔ جو غلط ہے وہ ڈنکے کے چوٹ پہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ کبھی ڈرامہ اسٹریم میں جا کے دیکھو کیا حال ہے، صرف جھوٹی خبروں کے علاوہ کچھ کبھی دیا ہے انہوں نے؟ بتائے تو صحیح۔ ادھر منہ نہیں کھلے گا، اینکروں کا بھی نہیں کھلے گا۔ ہاں، کراچی لیاری کے بارے میں جو یہ دکھایا جا رہا ہے، لیاری کراچی کا دل ہے، وہاں کتنے مسلمان رہتے ہیں اور بلوچ برادری کے تعلق رکھتے ہیں، پرامن ہے۔ جو یہ ڈکیتی کا نام دے رہے ہیں، ان کا پتہ کچھ ہے؟ ہسٹری کا کچھ پتہ نہیں ہے تو ایسی بات کرنا، فلم بنانا، اپنے آپ کو انہوں نے نیچے دکھایا۔ کیا ہوا؟ اب یہ کیس بھی عدالتوں پہ چل رہا ہے، اس کا جواب تو ان کو دینا ہی پڑے گا۔ مگر یقین مانو، میں نے اے پی سنگھ جیسا دگڑ دلہ پوری زندگی میں شاید نہیں، پہلے بھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ ہمیشہ بات کرنا، ان کا لہجہ لبا اور اپنے آپ کو ایڈوکیٹ سمجھ کے سپریم کورٹ کا وکیل کا نام بدنام کر رہا ہے۔ ایسے دگڑ دلوں کو لگام دینا چاہیے، ان کے جو ہے نا ان کا کالا منہ کر کے گلیوں میں گھمانا چاہیے ایسے دگڑ دلوں کا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہاں ہے بھارت سرکار، کہاں ہے یہ راضی ہے مودی سرکار کی حکومت میں ایسا سب کچھ چل رہا ہے اور کوئی بھی خاموش ہے۔ 4 میرے معصوم بچے 2 سالوں سے ان کا کوئی عطا نہ پتہ، باپ سے بات کروائی گئی ہے؟ نہیں کروائی گئی۔ کیوں؟ ان کے پردے فاش ہوں گے جو وہ بیٹھ کے جو بچوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں۔ کیسے بتائیں گے؟ اپنا شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے لوگوں کے لیے جو معصوم بچوں کی ایک باپ سے بات نہیں کروائی جا رہی ہے۔ کہاں اینکر ہیں؟ کدھر ہیں انسانی حقوق کے تنظیم؟ کہاں ہیں؟ انڈیا میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، کہاں ہیں؟ کوئی کیوں آگے سامنے نہیں آتا؟ عورت کو کس بنیاد پہ رکھا جا رہا ہے؟ پاکستانی 4 معصوم بچوں کو انلیگل وہ عورت لے کر آتا ہے، 2 سالوں سے کوئی والی وارث اس کا نہیں ہے۔ باپ میں زندہ ہوں، چیخ چیخ کے عدالتوں کے چکر کاٹے ہیں، بار بار کہتا ہوں کہ فرحان خان، فروا بتول، فریا بتول معصوم 4 بچے محفوظ نہیں ہیں۔ گلا سوکھ کیا مگر سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ کتنا ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، آپ کچھ بھی کرو، مسلمانوں کے اوپر زہر نکالو، ایک ملک کو آپ نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیشہ اے پی سنگھ آپ کے اوپر دھول چھوکیں گے، یاد رکھنا۔ یہ یاد رکھنا کہ نہ ہم خاموش رہنے والوں میں ہیں، نہ چپ کر کے بیٹھنے والوں میں ہیں۔ حالات اور وقت کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اللہ بہتر سے بہتر کرے گا، یقین ہے ہمیں اس پروردگار پہ۔ آپ کے اوپر لعنت ہے، خدا کی لعنت ہے آپ کے اوپر، ایک قہر بس رہا ہے اے پی سنگھ۔ آپ کی بھی بچیاں ایسے تڑپیں گے نا تب آپ کو پتہ چلے گا۔ میں سریام کہتا ہوں، آپ ایک نمبر کا گھٹیا ہو، آپ کی کسی اچھے ماں باپ نے شاید پرورش کیا ہوگا نا، آپ ایسے اچھل اچھل کے کوئی آپ کہاں اتنے ہندوستان میں کتنے باشعور غیرت مند لوگ، شعور والے ہوں گے، غیور والے لوگ ہوں گے، کیا اس ایک دگڑ دلے کو لگام نہیں دے سکتے؟ کیا یہ اتنا زوراور ہے؟ کس کی سپورٹ ہے؟ سریام معصوم بچوں کی جو ہے بات نہیں کروائی جا رہی، 2 سالوں سے جو ہے باپ ایک رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، بھائی خدا رہا آپ آگے آؤ۔ کہاں ہے؟ ہندوستان مہان ملک کہلایا جاتا تھا، مہان ملک میں ایسا گندے کیڑے مکوڑوں کو لگام دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے اس ملک کے لیے جو ایسے نیتاؤں پہ اوپر جو معصوم بچوں کی بات نہیں کروائی جاتی۔ کیوں؟
آج ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے، ابھی ہوگا. کہاں ہیں جو ٹی وی اینکر پرسن تھے جو بات کرتے تھے؟ تو سب کے سب منہ بند ہو گئے، گونگے بہرے اور اندھے ہوئے ہیں. اندر جلتا ہے بھائیو، اور کچھ بھی نہیں. دکھ ہوتا ہے یار، ہم بھی تو انسان ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں نا، کسی اور کی تو نہیں کرتے. 4 میرے معصوم بچے 2 سال ہو چکے ہیں، رو رو کے گڑ گڑا کے ہر بھائی بہن کو کہا، تو ادھر تو آ کے اپنی شاعر و شاعری، محبت، عشق، فلانا ڈھمکانا. اس لیے ہم لوگوں نے آواز اٹھایا تھا کہ آپ صرف جو ہے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرو. کتے کا شکل بھی اے پی سنگھ سے بہتر ہوگا. وہ اتنا گھٹیا اور منحوس چہرہ ہے، اس کی شکل پہ خدا کی لعنت برسے. اے پی سنگھ آپ کو زندہ کیڑے مکوڑے پڑیں گے. ہماری دعا ہے. ہم نے کعبے کا چادر پکڑ کے روئے تھے، گلاف پکڑا تھا نا. آپ کو وہ سزا ضرور دے گا، دیر دے درست دے گا ضرور. دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اس رب ذات پہ ہمارے یقین ہے، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ اٹھے گا کہ آپ کو جو ہے دن کے تارے نظر آئیں گے. یہ ہمیں پورا بھروسہ ہے، وشواس ہے اللہ کے اوپر. تمام چاہنے والے، ساتھ دینے والے، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی جو کتے بھونکتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، میں ان کے اوپر جاتا ہی نہیں ہوں، نہ ان کا اپنا قابل بھی سمجھتے ہیں. بھائی ہر کوئی ہنس کے مسکرا کے اپنا ویڈیو بنانا، اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں. ہمارا گھر جلا ہوا ہے، 4 معصوم بچے 2.5 سال ہو گئے ہیں. کوئی والی وارث نہیں ہے. کوئی نیتا ایسا ہندوستان کے اندر نہیں ہے جو 4 معصوم بچوں کی بات کی جائے. جو باپ گڑ گڑا رہے، رو رہے، چیخ رہے. کہاں ہیں عدالتیں؟ نہیں ہیں. عدالتیں بند ہو چکے ہیں کہ انصاف ملنا بند ہو چکا ہے. ایسے جو ہے کس کے بارے میں بھی بات کریں. بہت تکلیف ہوتا ہے، یقین مانو حد سے زیادہ پریشان کرتے ہیں کہ یار باپ کو بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی. وجہ تو ہوگا، کیا وجہ ہے؟ وہ ایک عورت انلیگل ملک کو بارڈر کراس کر کے آیا، لعنت ہے اس کی زندگی پہ. جیل میں بند کریں، کالا کوٹھی میں پوری زندگی جلے. ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے. ان سے آپ بچے لو، ان سے آپ انڈے لو. وہ جانے ان کی قسمت جانے بےغیرت کی. پوری زندگی سڑے اور گلے سچن چوہے کے ساتھ یا اے پی سنگھ بھڑوے کے ساتھ. 4 معصوم بچے کس کے ہیں؟ پاکستانی معصوم بچے ہیں. ان کا کوئی بھی والی وارث نہیں ہے. ہم ایسے چپ ہوں گے، خاموش رہیں گے، اور آپ جو ہے اچھلتے رہو گے. ایسے کاکڑے سے زبان باہر کریں تب پتہ چلے گا. پھر اتنا بھی خاموش ہمیں مت سمجھیں. شرم نہیں آتا بےغیرتوں پہ؟ منع کچھ بھی کریں، ہم خاموش رہیں، گونگا بہرا بنے. ہم اپنے بچوں کا بس تماشا دیکھتے رہیں. بے نسلی یا انڈیا کی ہیروئن بنایا سیما کو. واہ بھائی کمال ہے. ایسے انڈیا نہیں کہنا چاہیے مجھے، مگر بدقسمتی سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے ملک کو کوئی نیتا بھی نہیں ہے اس کو چلانے والا. کوئی سمجھدار نہیں ہے. ایم این اے، ایم پی اے، پولیس جو ہے جانچ ایجنسیاں 2 سالوں تک جانچ نہیں ہو پا رہا ہے. کون سی آفت گر گئی ان کے اوپر؟ بھائی آپ جانچ کرو، اس کو جیل میں ڈالو، کالے کوٹھی میں بند کرو. 4 معصوم بچوں کو تو پاکستان بھیجو. بات کرتے ہیں ہمیشہ گھر پہ روٹی پورا نہیں ملتا، وہ بھی اچھل کے مسلمانوں پہ بات کرنا، جو ہے پاکستان کے اوپر زہر اگلنا. کیا ہے؟ انہوں نے پرورش کیا ہوگا، یہ ان کے ماں باپ نے ان کو پڑھایا ہوگا. کیا یہی پرورش دیتے ہیں ہندوستان میں؟ ماں باپ بھائی بہنوں کو ایسے ہی پڑھاتے ہیں، ڈگریاں پاس کرتے ہیں. پتہ نہیں ان جاہلوں کو ڈگریاں کون دیتا ہے ہندوستان کے؟ تعلیم ان کو دلواتے ہیں، اور اعلیٰ ادھر پاس ہو کر جا کے یہ جو ہے ڈگریاں. ایڈوکیٹ کی اہمیت کا پتہ ہے؟ ایڈوکیٹ کا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ ایڈوکیٹ کا کہتے کس کو؟ اے پی سنگھ دگڑ دلے کی اولاد، بےغیرت سچن جیسا چوہا. پاکستان میں ہمارے گٹر صاف کرنے والے بھی اس سے 100 دفعہ بہتر اچھے ہوں گے. ایک بندہ نہیں ملا ان کو کہ جو ہے عدالت میں ان کو کیس کو ڈیپینڈنگ کریں. جو ہے ہم کیا کہتے ہیں، ہم ان کے سیما کو اچار نہیں ڈالیں گے. یہ کالی کوٹھی میں بند کرو، اس سے آپ انڈے لو، ان سے آپ بچے لو، پوری ہندوستان کا ماحول خراب کرو. آپ جانو، آپ کا کام جانے. 4 معصوم بچے ہیں، ان کی مستقبل اور زندگی کا وارث میں باپ ہوں. حیدر زندہ ہے، یہ حق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. اے پی سنگھ تمہاری شکل پہ لعنت ہے، تمہاری نسل پہ لعنت ہے. تم ہو ہی بےغیرت قسم کے جو ہے نا. آپ ایک گھٹیا، ایک لان تیر، ایک وہ انسان ہو نا. آپ سے تو امید کوئی کبھی سوچ ہی نہیں سکتے دگڑ دلے کے بارے میں. یہ وہ لان تیر ہے نا، کہتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں. بےغیرت کہیں کا. جب بھی آتا ہے مسلمان عورتوں کے حجاب کے اوپر بھی اس بےغیرت نے بات کیا اور چپ ہیں. ہاں یوگی ناتھ جی کا حکومت ہے نا، کون بات کرے گا؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کبھی مسلمانوں کے اوپر بلڈوزر دیا جاتا ہے، کبھی جو ہے محمد کے نام پہ بات کی جاتی ہے. کیا انہوں نے مذاق بنا کے رکھا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتا ان لوگوں کا ہے کیا. یہ لوگوں کے اوپر انتشار پھیلانا، گندی باتیں کرنا سیکھے تو ان سے کوئی. جو ایک دوسرے سے اچھے رشتے ہیں، اچھے تعلقات ہیں، ان کو خراب کرنے میں کس کے ہاتھ ہے؟ ایسے دگڑ دلے جو بےغیرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو لگام نہیں ڈالتے تو ملکوں کا یہی حال ہوگا. بنجر بن جاتے ہیں ملک، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات، ہماری بھائی چاری بہن ہندوستان سے ہیں، یہ ایک دوسرے سے لڑیں. یہ لڑوانا چاہتے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں ہے. ہر وقت آ کر ٹی وی اینکروں کو بھی اللہ قسمت کی بات ہے جا کے ملتا ہی اے پی سنگھ ہے. کیونکہ اس کو تو سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ تو پتہ نہیں گوبر کھانے کے لیے تیار ہے. اتنا گھرا ہوا انسان. سستی شہرت لینا ہے تو کہیں باہر سے لو. ادھر کے بچوں کو یا مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا، یہ کس نے اس کو حق دیا کنجر کو؟ بات کرتے ہیں ہمارا ہندوستان، ہمارا ہندوستان. ہندوستان ایسا تھا، ہندوستان کے لوگ ایسے تھے. تمام لکھے پڑھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، اچھے اخلاق والے لوگ ہیں. جو کیڑے مکوڑے ابلے ہوئے جو ہے گٹر کے، ان کو تو لگام دے.
ان कोई लगाम नहीं दे सकता। 2 सालों से एक जो है केस को एक तरफ नहीं किया जा सकता है। आप लोगों से एक औरत का जो इलीगल मुल्क आप लोगों के बॉर्डर में आया, आप उनको कुछ बात नहीं कर सकते कि क्योंकि पाकिस्तान के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं, भला बुरा कहते हैं। लानत है, तुम इतने इतने गिरे हुए इंसान हो। शर्म हया गैरत कोई नाम है कि नहीं? आपका मुल्क बस नाम का मुल्क बन गया। कहो अपने जो नेताओं को, ऐसे कंजर नेता बैठने के भी काबिल नहीं है। दगड़ दलों को क्या पता इंसानियत क्या होता है, बाप का दर्द क्या होता है। औलाद से बिछड़ कर 2.5 सालों से एक बाप उम्मीद लगा के बैठा है कि भारत सरकार उठेगा और हमें इंसाफ देगा। सब गुंगे बहरे अंधे हैं कुर्सियों वाले, इनको नजर नहीं है। अगर हम बात करते हैं हम यूट्यूबर बन जाते हैं, हमें बच्चे नहीं चाहिए होते। लानत है ऐसी सोच पे, लानत है ऐसे बेगरतों पे। डूब मरने का मकाम है इन लोगों के लिए। बहन चोद पता नहीं खुद कितना चकला खोल के बैठे हुए हैं, उनको बात करने के लिए कुछ नहीं होगा। अगर हम बात करें तो हम यूट्यूबर बन जाते हैं, अगर बात करें हक की तो इन लोगों को मिर्चें लगती हैं। क्यों? मैं कहूँगा मुझे हक है, मेरे 4 मासूम बच्चों को क्यों रोक के रखा है, क्या वजह है? सीमा, आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है ना, हर घर से ऐसी बच्चियाँ पैदा करो। फिर हर माँ को बोलो कि सीमा जैसी बच्चियाँ को पैदा करे और आपके मुल्क का नाम रोशन करे। अगर अच्छा है तो हम तो उसको जुत्ती के बराबर भी नहीं समझते। हम ऐसे थूकते हैं एपी सिंह की भी शक्ल को, सीमा भी शक्ल को। अगर आप लोगों को इतना अजीज है तो ऐसी बेटी हर घर में पैदा करो ना। ऐसियाँ हो, उनको दाद दो, उनको फूल पहनाओ, उनको महले पहनाओ बगैर तो। अगर उनको आप लोगों को इतना अच्छा लगता है वो। हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान के रहने वाले लोग इतने गिर गए, कोई शहूर वाला बंदा नहीं मिल रहा है कि यार हक और सच की बात कर सके। कोई टीवी पर्सनल, कोई एंकर, कोई भी कहाँ है? क्यों भाई? हम बात करते हैं तो हम 1 मिनट में जो बुरा बनाने वाले बैठे हुए हैं और मुशक्ल भी नहीं धोते हैं, आगे पहले न्यूज़ देते हैं जिसे बोलो डूब मरो बेगर। तो जयशंकर साहब हो, अमित शाह हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, किस किसने हमारी बात नहीं सुनी? कहाँ कहाँ 2 साल हो चुके हैं, गला सूख गया, मगर इनको पता ही नहीं है। छी जी क्या हुआ था पाकिस्तान में, तुम्हारा मुंह काला किया था पाकिस्तान ने बेगरत। पाकिस्तान कोई लावारस मुल्क नहीं है, याद रखना। इधर बाशऊर और गैरतमंद लोग रहते हैं। हमें हिंदुस्तान से भी कोई डर और खौफ नहीं है। हिंदुस्तान के बसने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, मुखलिस हैं। ऐसे कुछ गंदे कीड़े मकोड़ों ने जो मुल्कों के हालात ख़राब करके रखे हैं, उनकी ज़िंदगी पे लानत है। सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ भी बकवास करते हैं और हम बर्दाश्त करें। क्यों? ये नेता ने जो बयान दिया ये ठीक था, मुसलमान की हिजाब को हाथ लगाना, इसको जरूरत कैसा हुआ लानतीर को? इसकी घर पे बेटियां नहीं है? अगर हम कहें तो फिर बोलेंगे मुसलमान ऐसे कह रहे हैं। फिर आती है मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाने की बात कौन कर रहे हैं? यही नेता कर रहे हैं ना। ऐसे योगीनाथ जी से दगड़ दले लोग कर रहे हैं ना। और कौन कर रहा है? मोदी जी है, योगी जी है, सर जी है, और बचा तो कुछ नहीं है। कंगाल बैठे हुए सारे। फिर बोलते क्या? पाकिस्तान कंगाल है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, ठीक है। पाकिस्तान आपसे तो कुछ नहीं ले रहा है ना, अपने बलबूते पे खड़ा हुआ है, आंख पे आंख मिलाने वाली बात कर रहे हैं। जिन रास्तों से गया वो पुलिस वाले बेचारे घर पे बैठाया, जहां वो सरेआम एक अड्डा खोल के बैठा हुआ है, उनको कुछ कहने वाला नहीं है। पता नहीं ये मोदी का अड्डा है या इसका ये बेगरत जो है एपी सिंह का चकला खुला हुआ है, अपनी बहन बेटियों को पेश करता होगा। इधर सरकार भी खामोश है, सरकार के लोग भी खामोश हैं। जो है नेता हैं, अच्छे भी होंगे नेता, हमारे मुसलमानों में भी बहुत सारे अच्छे हैं, हिंदुस्तान में हिंदुओं के भी बहुत अच्छे हैं, हम दोनों का रिस्पेक्ट करते हैं। मगर ऐसे दगड़ दलों को लगाम देना चाहिए। हिंदुस्तान की अदालत अगर फैसला नहीं करेगा फिर हर हद पार करेंगे। फिर बात नहीं करना कोई भी। हम इज्जत देना भी जानते हैं, इज्जत लेना भी जानते हैं। फिर बहुत खामोशी की है, बहुत बहुत। हम गुंगा बहरा होकर 2-2.5 सालों से चुप। कब तक इंसान चुप करेगा? अपने हक के लिए मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। लेकिन पता नहीं कौन सा मजाक बना के रख दिया। यकीन मानो जहाँ उस मुल्क में कोई नेता नहीं है, जहाँ मुल्क को चलाने वाला जो चाबी पे चलता है, चाबी जो खिलौनों को चाबी की तरह चलाना पड़ता है ना। मेरे ख्याल में इस मुल्क में जो है ना वजीर, ना एमएनए है, ना एमपी है, ना मोदी सरकार है, ना योगी सरकार है, सारा एक चाबी पे चलते हैं जो एपी सिंह दगड़ दल्ला करे। क्यों भाई? एपी सिंह के दादा परदादा के बच्चे नहीं है, हैदर के बच्चे हैं, पाकिस्तानी मासूम बच्चे हैं। फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल, फरा बतूल हैदर के लगते जिगर हैं। ये ऐसे आपके हलक से निकालेंगे ना, याद रखना, एपी सिंह हो या चूहा हो। ऐसे हमारे बहन भाई दूसरे नाराज ना हो कि हमारे मुल्क के खिलाफ है। मुल्क के खिलाफ नहीं हूँ मैं। तमाम बहन भाइयों का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारा साथ दिया, जो अच्छे इंसान है, मुखलिस हैं। कहाँ गए? किनको हमारी बात सुनाई देता है क्या? हम तो ऐसे ही 2.5 सालों से रो रहे हैं। इंसानी हुकूक की तंजीम में इंडिया के अंदर कोई भी नहीं है। इदारों को कौन चला रहा है? गैरत करें, कुछ शर्म करें। अपने मुल्क का जो है कितना फ़ख्र से कहते हैं कि सारे मुल्कों से अच्छा है हमारा। कैसे अच्छा है? अच्छा ये कोई कारनामा तो दिखाए ना। अच्छा तब होता। कौन उनके मुल्क में, हाँ बुरे हर मुल्क में होते हैं, मगर अच्छे भी तो होने चाहिए ना। एक 2 सालों से बाप रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, कहाँ किसने सुना?
हर कोई जाके आप ढूंढ के कैसे लगाते हो, ये हमारे एंकर है, ये सवाल करने वाले हैं, ये मुल्क के इदारे चलाने वाले। वाह भाई, अल्लाह करे आपकी बेटियां भी ऐसे हों और आप लोगों से लोग सवाल करें। शर्म आता है यार, यकीन मानो हद हो गया। ऐसी बातें करते हैं, डूब मरो, ऐसे मुल्क का नाम रोशन करोगे। क्या सारे बिक चुके हैं? कोई तो होगा मुखलिस बाशऊर, एक इंसानी सपोर्ट करने वाले। हम तो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम इंसानी तंजीमों को कह रहे हैं, अच्छे लोगों को कह रहे हैं, हर बहन भाई किसी मजहब से ताल्लुक रखे। क्या हमने एक तबके को आवाज़ दिया था सिर्फ हमारे लिए आवाज़ उठाए? ईसाई हो, सिख हो, हिंदुस्तानी, कोई भी भाई बहन हो, कि हमारे को इंसाफ दिया जाए। 2 साल हो चुके हैं, केस को आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है। झूठी झूठी खबरें पूरी दिन इंडिया की खबरों में सुर्खियां लगाते हैं, सारा झूठ बुलाते हैं। झूठ के अलावा कोई इतना निकम्मे है इनके पास, कोई खबरें नहीं है कि एक बाप से 4 मासूम बच्चे 2 सालों से कैद करके रखे हुए हैं और उनसे बात नहीं करवाई गई। ये आवाज़ हमारी किसी बहन टीवी पर्सनर को या एंकर को किसी को नहीं पहुंच रहा है। इंसान की हुकूक की तंजीमें जो चला रहे हैं वो भी हमारी नहीं सुन रहे हैं। हम कहें तो किसको कहें? कोई तो बताए ना। सीमा कल मर जाता है, मिट जाता है, बच्चों का कौन है इंडिया में? उनका दादा है, परदादा है। जब वो मुसलमान बेटियां अपने घरों में महफूज नहीं है तो मेरे 4 मासूम बच्चे कैसे महफूज हैं? इसका सवाल का जवाब जरूर चाहिए मुझे। उनके नेता हैं ऐसे दरंदों की तरह हमारी मुसलमान बेटियों के हिजाबों को खींच रहे हैं और हम बेगैरत बन के उनको देखें? उनकी आंखें निकालनी चाहिए। इन लोगों को इलेक्शन में जितवा के बड़ा ऊपर उनको बिठा के नाज नखरों से उनका जो है फलाना खान है, तीरा है, हाथ बांध के ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा हो, उनकी आंखें निकालो। बात आती है हिजाब पे, उधर भी भड़क उठते हैं। सारा हम लगे हुए हैं बस जो है हक और बात करने के लिए। किसी को जबान नहीं है क्या? जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है।